لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. سورہ جن کے پہلے اور دوسرے رکوع کے کچھ آیات ہیں. جنات کی آپس کی جو گفتگو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور اپنی قوم کو انہوں نے سمجھایا، انہیں دعوت دی اور یہ بتایا کہ ہم نے بھی جب اس قرآن کو، اس ہدایت نامے کو سنا آمنا بھی، تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو اس کو نہ کسی طرح کا کوئی خوف ہوگا، نہ نقصان کا ڈر اور نہ کسی زیادتی کا ڈر. اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے. اب اگلی بات وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں، کچھ فرمانبردار اور کچھ نافرمان جنات ہیں. جس طرح انسانوں کے اندر ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، فرمانبردار ہیں، نافرمان ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی دونوں طرح کے ہیں. مسلمان جنات ہیں، کچھ کافر ہیں، فرمانبردار ہیں، کچھ نافرمان ہیں. اسی چیز کو یہ بیان کر رہے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم فرمانبردار بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے انصافی کرنے والے بھی. قاسط کے معنی ظلم کرنا بھی. تو فرمایا ہم میں سے کچھ فرمانبردار ہیں اور کچھ ظالم ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جن لوگوں نے اطاعت قبول کر لی، انہوں نے ڈھونڈ نکالی نیکی کی راہ. جن نے مان لیا، فرمانبرداری اختیار کر لی، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو نیکی کے راستے پر ہیں، انہوں نے اپنے لیے نیکی کا راستہ ڈھونڈ نکالا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، بہرحال وہ لوگ جو بے انصاف ہیں، یعنی جو ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے. فرمایا جو بے انصاف ہے وہ جہنم کا ایندھن بن کے رہیں گے. اور سب سے بڑا ظلم تو یہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے. جنات کے اندر بھی شرک کی بیماری تھی. اسی کو کہا کہ اتنا بڑا ظلم کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کے شریک مانا جائے، کسی اور کو حاجت روا اس کو کشا مانا جائے. یہ تھا جنات کی اس تقریر کا اقتباس جو انہوں نے قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تبلیغ کی غرض سے کی تھی. اور اس کے بعد اب خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام کیا گیا ہے. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، اگر یہ لوگ درست طریقے پر، درست راستے پر چلتے، أَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے،
کہ اگر یہ ایمان لاتے، صحیح راستہ اختیار کر لیتے، انبیاء و رسول کے راستے پر چلتے، تو آخرت کی نجات کے ساتھ ساتھ ہم انہیں دنیا میں بھی خوب نوازتے، دنیا کی نعمتیں بھی انہیں خوب ہم عطا کرتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور پھر دنیا کی اس فراوانی میں، دنیا کی نعمتوں میں ہم ان کا خوب امتحان لیتے، خوب آزمائیں گے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو کوئی اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں، یعنی ایسے عذاب میں جس میں زیادتی ہوتی رہے گی، جو عذاب بڑھتا ہی رہے گا۔ یعنی اگر نافرمانی کریں گے، اللہ کی یاد سے اعراض کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دیں گے۔ اور اگر فرمان بردار بنتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم انہیں خوب سیراب کر کے انہیں مختلف نعمتوں سے نوازتے، اور آخرت کی نجات بھی ملتی، اور اگر نافرمانی کریں گے تو میں عذاب کے اندر داخل کر دوں گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی سجدگاہ جہاں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، عبادت گاہیں میں، وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، بس ایک اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، يَدْعُوهُ، وہ اس کو پکارتا ہے، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں، لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں۔ اللہ کا بندہ، اس سے مراد حضور علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، تو مکہ کے مشرکوں کا ہجوم آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے، وہ اندر اندر سے کھڑتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ اسی کو کہا کہ جب بھی اللہ کا بندہ یعنی حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو پکارنے کے لیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ ان سے کہہ دو، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اسے ایک اللہ کو پکارتا ہوں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے تمہارے لیے کسی نقصان کا، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ راہ پر لانے کا۔ آپ ان سے کہو کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، میں خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور سورہ قصص کے اندر تو بالکل واضح کہا گیا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ بس آپ کا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا، انہیں سمجھانا، انہیں دعوت دینا، پھر اس پیغام کو قبول کریں یا نہ کریں وہ ان لوگوں کی مرضی ہے۔ قبول کریں گے تو فائدہ ان کا اپنا ہوگا، نہیں کریں گے تو نقصان بھی اپنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم